رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 اینڈ 158 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اولئک میں یہاں پر دیکھیے واو جو آ رہا ہے اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، تو یہاں پر ہم اس کو سائلنٹ کر دیں گے۔ لام کے اوپر کھڑا زبر اور مد آ رہا ہے، تو یہاں 5 سے 6 الف میں دار لام کھینچ کے پڑھیں گے۔ علیہم صلوات من ربہم، یہاں پر جو قاعدہ ہو رہا ہے واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہاں پر ہم 1 الف میں دار کھینچیں گے۔ تا کے اوپر 2 پیش ہیں، 2 پیش کی تنوین کے بعد غام مال غنہ والا قاعدہ ہو رہا ہے۔ غام مال غنہ کے 4 حروفوں میں سے میم مشدد آ رہی ہے، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور نون ساکن کے بعد را مشدد آ رہی ہے، یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، ادغام کر کے پڑھیں گے۔ من ربہم اور رحمہ، ہا کی آواز واضح ہونی چاہیے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہاں پر بھی واو کو سائلنٹ کر دیں گے کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ لام کے اوپر دوبارہ سے کھڑا زبر مد آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم 5 سے 6 الف میں دار کھینچ کے پڑھیں گے۔ آگے مہتدون میں دال کے ساتھ واو ساکن آ رہی ہے، اس کو بھی 1 الف میں دار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اس کا ترجمہ کریں گے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم جن پر، صلوات نوازش عنایتیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمۃ اور رحمت ہے، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ المہتدون جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیارے صالحات، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مصیبت، دکھ یا آزمائش میں صبر کرتے ہیں۔ جیسے پچھلی آیات میں اللہ نے بتایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور یہ ہدایت پر ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں۔ صلوات کا مطلب یہاں اللہ کی رحمت، تعریف اور برکت ہے۔ جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد کو حوصلہ دے کر کہے شاباش، تو وہ حوصلہ شاگرد کے دل کو مضبوط کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک اپنے بندوں کی تعریف کرتا ہے، انہیں اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ جیسے جب انسان دکھ یا نقصان کے وقت بھی صبر کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ جیسے کوئی طالب علم مشکل سوال کے باوجود کوشش چھوڑتا نہیں تو استاد اس کی تعریف کرتا ہے، ایسے ہی اللہ اپنے صابر بندوں پر اپنی صلوات یعنی برکت اور شفقت نازل فرماتا ہے۔ ورحمت، اور ان پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ رحمت صرف دنیاوی سکون نہیں بلکہ دل کا اطمینان، دعا کی قبولیت اور آخرت کی کامیابی ہے۔ کبھی ہم مصیبت میں روتے ہیں مگر وہ رونا بھی اللہ کی نظر میں قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ وہ دکھ ایمان کو مضبوط بنا دیتا ہے ہمارے۔ جب انسان بیمار ہو کر بھی اللہ پر یقین رکھتا ہے کہ یہ تکلیف بھی میرے رب کی رحمت ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کو کوئی تھکن، بیماری، غم یا پریشانی پہنچتی ہے، اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ المہتدون یعنی وہ لوگ جنہیں اللہ نے صبر اور یقین کی راہ دکھا دی۔ ان کی ہدایت یہ ہے کہ مصیبت میں گمراہی یا ناشکری کے بجائے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی نقصان کے بعد کہتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، وہ میرے حق میں بہتر کرے گا، تو وہ ہدایت کے راستے پر ہے۔ یہ رویہ دل کے سکون اور ایمان کی علامت ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکل وقت میں صبر کرنے والا انسان اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے اور اللہ اس پر اپنی رحمت، محبت اور ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مصیبت، نقصان یا بیماری دراصل اللہ کا ایک امتحان ہے تاکہ وہ ہمیں بلند مقام دے۔ جیسے کوئی کسان بیج زمین میں بوتا ہے، ظاہری طور پر بیج مٹی میں چھپ جاتا ہے، لیکن تھوڑے وقت بعد وہ بیج ایک خوبصورت پودا بن جاتا ہے۔ اسی طرح مصیبتیں ایمان والے کو وقتی طور پر دباؤ میں لاتی ہیں، مگر آخرکار وہی انسان مضبوط، روشن اور اللہ کا قریب ہو جاتا ہے۔ صبر کرنے والے وہ خوش نصیب ہیں جن پر اللہ کی دعائیں، رحمتیں اور ہدایتیں نازل ہوتی ہیں۔ دنیا کی تکلیفیں ان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں اور ان کی زبان پہ بس یہی کلمات ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔
ان صفا یہاں پر نون پر مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، اور صاد کے ساتھ نون کو ملا کر بھی پڑھیں گے۔ فا کے ساتھ الف آ رہا ہے، فا کو ایک الف میں دار کھینچیں گے۔ والمروۃ من شعائر اللہ، میاں پہ یہاں نون ساکن کے بعد ایک فمال غنہ کے 15 حروفوں میں سے شین آ رہی ہے، تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ عین کے ساتھ بھی مد اور الف ہے، تو یہاں پر 5 سے 6 الف کی مقدار عین کو کھینچیں گے۔ اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زیر آ رہی ہے۔ فمن حج البیت، یہاں پر نون ساکن کے بعد اظہار ہلکی کے 6 حروفوں میں سے ہا آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ جیم پر مشدد ہے، سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یہاں پر ان یطوف میں نون ساکن کے بعد یا مشدد آ رہی، یعنی یہاں پر ہم ادغام مع غنہ والا قاعدہ کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وما تطوع، نون ساکن کے بعد تا آ رہی ہے، فمال غنہ کے 15 حروفوں میں سے یہاں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، نون میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ شاکر علیم، را کے اوپر دو پیش ہیں، یہاں پر دو پیش کی تنوین کے بعد عین آ رہا ہے، اظہار ہلکی کے 6 حروفوں میں سے یہاں غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ پڑھیے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ ان الصفا، بے شک صفا، والمروۃ اور مروہ، من شعائر اللہ، نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی۔ فمن، جو کوئی حج کرے، البیت بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ علیہ اس پر، کہ یطوف و طواف سعی کرے، بہما ان دونوں کا، ومن اور جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فإن تو بے شک اللہ شاکرن قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیارے صالحات، یہ آیت صفا اور مروہ کے دو پہاڑوں کے درمیان سعی یعنی دوڑنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب مسلمان اسلام لائے تو بعض لوگ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے سے ہچکچاتے تھے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین وہاں بت رکھتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جگہ اللہ کی عبادت کی علامت ہے، نہ کہ شرک کی۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جہاں حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کیا۔ شعائر اللہ یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی عبادت کی یاد دلاتی ہیں، جیسے ماں اپنے بچے کے لیے بے چین ہوتی ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنی ممتا، یقین اور دعا کے ساتھ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی، اور اللہ نے اس قربانی کو عبادت بنا دیا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی جب ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور جدوجہد کرتے ہیں تو وہ محنت عبادت بن جاتی ہے۔ قرآن پاک کی دوسری آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 120 ہے۔ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے، یعنی جو شخص اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے۔ حج اور عمرہ ظاہری سفر نہیں بلکہ دل کے سفر کا نام ہے، قربانی، صبر اور عاجزی کا سفر، جسے انسان دنیا میں روزی، تعلیم یا مقام حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ اسی طرح حج اور عمرہ روح کی تربیت کا عمل ہے، بندہ اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلتا ہے۔ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے۔ لا جناح یعنی کوئی گناہ نہیں بلکہ یہ عبادت ہے۔ اللہ پاک نے وضاحت فرمائی کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا شرک کی نہیں بلکہ توحید کی علامت ہے۔ کبھی ہمیں بھی زندگی میں ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو ظاہراً مشکل لگتے ہیں، مگر نیت اللہ کے لیے ہو تو وہ عبادت بن جاتے ہیں۔ جیسے کوئی ماں بچوں کی خدمت میں مصروف ہے، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے تو وہ بھی عبادت ہے، الحمدللہ۔ ومن تطوع خیرا، اور جو شخص خوشی سے نیکی کرے، تطوع یعنی دل کی خوشی سے بغیر جبر کے نیکی کرنا۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ صرف فرض عبادات پر اکتفا نہ کرے بلکہ محبت میں اضافی نیکیاں بھی کرے۔ جیسے کوئی شخص فرض نماز کے بعد نفل پڑھتا ہے، یا کوئی بھوکے کو کھانا دیتا ہے بغیر کسی فرض کے، یہ سب تطوع خیرن ہے۔ ایسی نیکی دل کو پاک کرتی ہے اور دوسروں کے دلوں میں روشنی ڈالتی ہے۔ فإن اللہ شاکر علیم، یقیناً اللہ قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ شاکرن یعنی اللہ اپنے بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ علیم یعنی وہ نیتوں اور دل کے رازوں کو جانتا ہے۔ دنیا میں اکثر لوگ ہماری محنت کو نہیں دیکھتے، لیکن اللہ ہماری نیت، آرزو اور اخلاص سب جانتا ہے۔ جب کوئی بندہ خلوص سے نیکی کرتا ہے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دیتا ہے۔ ما جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ سورہ نام کی آیت نمبر 160 ہے۔ جو نیکی کرے اللہ اسے 10 گنا اجر دیتا ہے۔
یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت صرف مسجد یا حج تک محدود نہیں، بلکہ ہر وہ کوشش جو خلوص سے ہو عبادت ہے۔ اللہ کی راہ میں چھوٹی سی نیکی بھی رائیگاں نہیں جاتی۔ ماں کی قربانی، انسان کی جدوجہد یا کسی کے لیے دعائے خیر، سب شعائر اللہ کے احترام کے دائرے میں آ سکتے ہیں اگر نیت اللہ کی رضا ہو۔ صفا اور مروہ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دوڑنے والا بندہ کبھی محروم نہیں ہوتا۔ صبر، یقین اور اخلاص کے ساتھ کی گئی محنت ہمیشہ عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ ہر نیکی کی قدر کرتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔